زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا، نجات کا وسیلہ بنائے۔ آج 28 شعبان المعظم ہے اور انشاءاللہ عز و جل 2 دنوں کے بعد ماہ رمضان شریف تشریف لانے والا ہے۔ وہ ماہ رمضان جس کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں بے حد اور بے شمار ہیں۔ قرآن مقدس میں جس کی شان اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمائی: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، کون قرآن؟ ہدی للناس، جو تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، ہادی ہے، تمام انسانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور جس میں ہدایت کی نشانیاں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر دینے والی علامتیں اور نشانیاں اور دلیلیں موجود ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس تم میں سے جو شخص بھی اس ماہ مبارک کو پائے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی روزے رکھے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ماہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، نیک، صالح بن جاؤ۔ اس لیے یہ چیز ضروریات دین میں سے ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں،
ان کی فرضیت قطعی اور یقینی ہے۔ جو شخص رمضان کے روزوں کی فرضیت کا منکر ہو وہ شخص کافر و مرتد ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ پہلے بطور تمہید چند باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے، پھر روزوں کی حکمتیں کیا ہیں، روزوں کا سب سے عظیم فائدہ کیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسلامی عقائد کے بعد جو اسلامی احکام ہیں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے، توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کو معلوم ہے۔ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، آپ کی بعثت ہوئی اور قرآن مقدس کے نزول کی ابتدا ہو گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے، تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے امور آخرت کو بیان فرمایا، توحید اور رسالت سے متعلق عقائد کو بیان فرمایا، جنت، دوزخ، حشر، نشر، بعث وغیرہ، حساب و کتاب، ان تمام چیزوں کے متعلق آیات نازل ہوئیں۔ اور جب اسلامی عقائد مضبوط ہو گئے، ٹھوس ہو گئے، تو اللہ عز و جل نے ہجرت سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال قبل نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عقائد پہلے ہیں، نماز بعد میں ہے۔ جس کے عقائد گڑبڑ ہو نماز بے سود ہے۔ نماز کی درستگی سے پہلے عقائد درست ہونے چاہیے۔ جس کے عقائد ہی گڑبڑ ہوں، جس کے عقائد درست نہ ہو، اس کی نماز بے سود ہے، بیکار ہے۔ اور دیگر ارکان جن کا مرتبہ نماز کے بعد ہے وہ تو مزید بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو کئی سالوں تک مسلسل عقائد کے حوالے سے آیات نازل ہوتی رہیں، اس کے بعد نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ اور غار حرا میں غار حرا میں حضور تشریف لے جاتے تھے تو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں کہ غار حرا میں حضور روزے رکھا کرتے تھے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، مگر حکمت الہی یہ تھی کہ اس وقت روزے فرض نہ ہوں۔ نماز کی فرضیت کا اعلان ہجرت سے پہلے ہو گیا، اور جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو سن 2 ہجری میں نماز کی فرضیت کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اور جس سال زکوٰۃ فرض ہوئی اسی سال روزے بھی فرض کیے گئے۔ اس کے بعد سن 9 ہجری میں حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ تو نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزے، اس کے بعد حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ اور بخاری مسلم کے اندر جو روایتیں موجود ہیں ان میں حضور رحمت عالم جان عالم نے اسی ترتیب کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت اگر ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ تو جو ترتیب فرضیت کی تھی حضور رحمت عالم جان عالم نے اسی ترتیب سے یہاں پر ان ارکان کو بیان فرمایا ہے کہ پہلے نماز، توحید کے بعد پہلے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزے فرض ہوئے، اس کے بعد حج بیت اللہ فرض ہوا۔ تو یہ تھی روزے کی فرضیت کی تاریخ۔ تو جس طرح نماز کی فرضیت سے پہلے حضور رحمت عالم نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، اسی طریقے سے روزے کی فرضیت سے پہلے بھی آقا دو عالم روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے روزے بعد میں فرض ہوئے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے فرض ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ اب یہاں پر حضور رحمت عالم کی زبانی اللہ نے اعلان فرمایا تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض تھے۔ آپ دنیا کی تاریخ کا مشاہدہ فرمائیں، مطالعہ فرمائیں، توریت، زبور، انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل توریت، اہل انجیل، اہل زبور، جو لوگ ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ انداز الگ تھا، کیفیت الگ تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔
10 محرم الحرام کو، چونکہ ان کی یہاں رسم تھی 10 محرم الحرام کو وہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے کفار مکہ، صنادید قریش، سرداران قریش 10 محرم الحرام کو چونکہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کرتے تھے تو اس کی خوشی میں وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزے رکھا کرتے تھے، چونکہ اسی تاریخ میں اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی تو اس کی خوشی میں وہ 10 محرم الحرام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز جب کسی شخص پر بھاری ہو، اس پر عمل کرنا دشوار ہو، تو اس کو تسلی دینے کے لیے دیگر لوگوں پر بھی وہ چیز عائد کی جاتی ہے۔ البلیہ اذا عمت خفت، کہ مصیبت جب عام ہوتی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پورے کرلا میں کوئی ایک ایسی مصیبت ہو جس میں صرف ایک انسان گرفتار ہو تو پھر وہ بڑی اس کی دشواریوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو، مگر اسی کے آس پڑوس میں 10-15 لوگ بھی اسی طرح کے ہوں جو بعینی اسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو پھر اس کو آسانی ہو جائے گی، ہاں میں بھی ہوں تو وہ بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے، فلاں بھی تو ہے۔ تو اللہ نے گویا کی تسلی دی کما کتب علی الذین من قبلکم، بھوک کی شدت برداشت کرتے ہوئے پریشان ہو جانا، پیاس کی تپش برداشت کرتے ہوئے اگر تمہاری زبان خشک ہو جائے تو گھبرانا نہیں، یہ روزے ان لوگوں پر بھی فرض تھے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہ تسلی کا سامان ہے۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیں اسلام کا نظام کتنا زوردار ہے۔ اللہ عز و جل نے پہلے عقائد کے حوالے سے گفتگو کی ہے قرآن مقدس میں، 30ویں پارے کے اندر عام طور سے امور آخرت کا ذکر ہے، تو ان کا نزول پہلے ہوا ہے، کیونکہ دل سے کسی چیز کو مان لینا عمل کرنے کی بنسبت آسان ہے، چونکہ اس میں عمل نہیں کرنے سے ماننا ہے، تسلیم کر لینا ہے، اور اس کے بعد جب عمل کی باری آتی ہے تو اب دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں اب دیکھیں سب سے آسان عمل جو ہے نماز ہے۔ نماز میں نہ پیسے خرچ کرنے، نہ کوئی مشقت کرنی ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرنا ہے، مخصوص طریقے پر عبادت کرنا ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، جو جہاں ہو وہاں نماز پڑھ لیں۔ سب سے آسان کام نماز پڑھنا ہے۔ ان چاروں ارکان میں نماز کو پہلے فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی۔ زکوٰۃ نماز کی بنسبت مشکل ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں اپنی جیب سے پیسہ نکالنا پڑتا ہے، غیر کے دینا پڑتا ہے۔ وہ رقم جو آپ نے محنت مشقت سے کمائی اور آپ نے خون پسینہ کر دیا کمانے میں، اس رقم کو اپنی ملکیت سے نکال کر دوسرے کی ملکیت میں دینا ہے۔ اس کے آپ مالک تھے، دوسرے کو مالک بنانا ہے، تو اپنی خون پسینے کی کمائی رقم کو دینا چونکہ مشکل کام ہے، اس لیے اس کو نماز کے بعد فرض کیا۔ مگر اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی ہے، کچھ مشقت نہیں کرنا، پہاڑ نہیں توڑنا۔ اس سے زیادہ مشکل کام بھوک پیاس برداشت کرنا ہے، شادی شدہ ہوتے ہوئے بیوی سے دور رہنا، اس سے زیادہ مشکل کام تھا، تو اس لیے زکوٰۃ کے بعد روزے فرض کیے گئے۔ ترتیب دیکھیں آپ، سب سے پہلے نماز فرض ہوئی چونکہ سب سے آسان وہی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی چونکہ اس سے مشکل زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزے فرض ہوئے چونکہ اس سے مشکل روزے ہیں۔ اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے میں، حالت خراب ہو جاتی ہے، 12-15 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو کھانے پینے کے شوقین ہیں، عادی ہیں، سرتی تمباکو پان مسالے کے عادی ہیں، تو ان کی تو اور حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے مشکل کام حج بیت اللہ، چونکہ اس میں پھر ایک اپنی وطن معلوم کو چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، لمبی اچھی خاصی رقم خرچ کرنا ہے، پھر چل کے جانا بھی ہے، پھر جانے کے بعد 5 دن تک جب مینا پہنچتے ہیں، مینا سے لے کر 8ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک وہ مصیبت کے کام ہے، پریشانی کے کام ہے کہ اچھے اچھے جوانوں کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں جس کو حج بیت اللہ کرنا ہو پہلے وہ چلنے کی پریکٹس کرے، محنت کرنے کی پریکٹس کرے۔ جس کی چلنے کی پریکٹس نہ ہو، دھوپ برداشت کرنے کی پریکٹس نہ ہو، اس کے لیے حج بیت اللہ بہت مشکل کام ہے، چونکہ اس میں مصیبتیں زیادہ تھیں، اس کو جہاد سے بھی تعبیر کیا گیا، اس لیے اس کو سب سے آخر میں 9 ہجری سن 9 حضور رحمت عالم کے وصال سے 1 سال پہلے حج بیت اللہ کو فرض کیا گیا۔ یہ ترتیب میں نے بیان کی۔ روزے کے سلسلے میں اس کے جو اسرار اور رموز ہیں بہت زیادہ ہیں، ان پر انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا جب رمضان کا جمعہ انشاءاللہ تشریف لائے گا۔ ابھی دیکھیں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے کیوں فرض کیے گئے؟ بہت اختصار کے ساتھ اللہ عز و جل فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ اے میرے مومن بندوں تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔
تمہیں تقوی کا لباس مل جائے، تقوی کا زیور مل جائے، تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو جائے، تم نیک صالح متقی پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، روزے کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، وہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تقوی ہے کیا؟ اس کو میں تھوڑا سا آسان لب و لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ بس اتنا سمجھ لیں کہ تقوی دل کی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی کنڈیشن اور حالت کا نام ہے کہ جس کو بھی وہ حالت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو نیکیاں کرنے میں مزہ آتا ہے اور برائیاں کرنے میں کڑھن محسوس ہوتی ہے۔ جس کو بھی نیکیاں کرنے میں اچھا لگے، جس کا ضمیر اس کو نیکیوں پر ابھارے، اعمال صالحہ پر ابھارے اور برائیوں سے دور کرے، برائیوں پر دھتکارے، برائیوں پر طعنہ دے، ایسا انسان متقی پرہیزگار ہے۔ گویا کہ اس کے اندر ایک ایسی صفت ہے جو اس کو نیکیوں پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے، دیگر چیزوں سے بھی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، دیگر بہت سی عبادات ہیں جن سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، مگر بالخصوص یہاں پر روزے کا ذکر ہے لعلکم تتقون، کہ روزہ ایسے عظیم عبادت ہے یہ تمہیں تقوی کے زیور سے آراستہ کر دے گی، تمہیں پرہیزگار متقی بنا دے گی، اور جو انسان متقی پرہیزگار ہو وہ انسان کامیاب و کامران ہے۔ کیونکہ متقی انسان گناہوں سے بچتا ہے، چغلی غیبت سے بچتا ہے، حرام کاریوں سے بچتا ہے، بدعملیوں سے بچتا ہے، زناکاری شراب نوشی سے بچتا ہے، رشوت لینے دینے سے بچتا ہے، گالی گلوچ سے بچتا ہے، بغض و حسد سے بچتا ہے، دیگر بے شمار حرام کاموں سے بچتا ہے۔ ظاہر سی بات جو انسان تقوی کی بنیاد پر ان تمام چیزوں سے بچے گا ایسا انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ تو گویا کہ آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ اعلان فرمایا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم روزوں کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ لعلکم تتقون کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ آپ خود غور فرما لیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تسلسل کے ساتھ بغیر رکے ہوئے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے آئے، 5-10 منٹ میں فارغ ہو گئے، جب تک نماز میں تھے نیکیاں ملی آپ کو، فارغ ہو گئے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے کام نیک کرتے ہیں، جب تک کر رہے ہیں ثواب ہے، مگر روزے میں کیا ہوتا ہے، انسان سحری کھا کر روزے کی ابتدا کرتا ہے اور غروب آفتاب تک پھر اس کا روزہ چلتا ہے، 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کہیں 18 گھنٹے تک روزہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ایک لمبا سا گیپ ہے 12 15 20 گھنٹوں کا، 18 گھنٹوں کا، 17 گھنٹوں کا، اس پورے لمحوں میں انسان کے نام اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مسلسل ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا کہ نیکیوں سے خالی ہو۔ اور پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے، پھر وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، سحری کی برکتیں لوٹتا ہے، افطار کی سعادتیں حاصل کرتا ہے، رات میں تراویح میں قرآن مقدس کی سماعت کرتا ہے، قرآن مقدس سنتا ہے، تو اس کو ایسے انوار حاصل ہوتے ہیں، ایسے انوار حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا دل بھی روشن ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور نفس امارہ، نفس جو انسان کی خواہشات کا مرکز ہے، جس کے ذریعے سے خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسان طرح طرح کے کھانے نفس کی بنیاد پر کھاتا ہے، اچھے اچھے ہوٹلوں میں نفس کی بنیاد پر جاتا ہے۔ یہ نفس ہے جو انسان کو اچھے اچھے کھانوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ نفس ہے جو انسان کو اچھے اچھے پینے کی چیزوں پر، جن کو مشروب ڈرنک بولتے ہیں، ان پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ نفس ہے جو انسان کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں لے کے جاتا ہے۔ اس نفس کو جب دن بھر 12 13 15 گھنٹے تک نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے تو یہ بھی دل سے نور لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر نور اس نفس کی بھی غذا بن جاتی ہے۔ انسان کا پورا وجود نور سے معمور ہو جاتا ہے، اور جس کا وجود نور سے معمور ہو وہ انسان متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان روزے رکھتا ہے، رمضان گیا پھر اس کی پوری پرانی روش شروع ہو جاتی ہے، رمضان بھر بچتا رہا، اس کے بعد پھر وہ روش اس کی پوری۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان روزے تو رکھتا ہے، بھوک پیاس تو برداشت کرتا ہے، مگر نفس کے روزے کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کرتا۔ جو انسان 1 مہینہ صحیح ڈھنگ سے روزے رکھ لے اور روزوں کی جو تقاضے روزہ اس سے جو مطالبہ کرتا ہے اس پر مکمل طریقے سے عمل ہو جائے تو ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی روزوں کا اثر اس پر ظاہر ہوگا، روزوں کی برکتیں اس کے چہرے سے ٹپکیں گی،
روزوں کے انوار سے اس کا پورا وجود منور ہوگا۔ یہ جو روزے گزرنے کے بعد انسان پھر پرانے روش پر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ فقط یہ ہوتی ہے کہ انسان روزے تو رکھتا ہے، بھوک پیاس تو برداشت کر لیتا ہے، بیوی سے دور رہ لیتا ہے، مگر جو روزوں کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں پر روزہ عمل نہیں کر پاتا۔ اس کے آنکھوں کا روزہ نہیں ہوتا، اس کے ہاتھوں کا روزہ نہیں ہوتا، اس کے پیر کا روزہ نہیں ہوتا ہے، فقط زبان کا اور اپنے پیٹ کا روزہ رکھتا ہے، باقی چیزوں کا روزہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ روزوں کی برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں لعلکم تتقون کا مظہر بننا ہے تو پھر روزوں کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں روزہ انسان کو کیسے متقی بناتا ہے۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال حضور کی حدیث پاک سے دیتا ہوں۔ حضور رحمت عالم جان عالم نے نوجوانوں سے کہا، نوجوان کئی طرح کے ہوتے ہیں، وہ نوجوان جن کے پاس طاقت تو ہے مگر شادی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں، مردانی کی طاقت ہے مگر شادی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ حضور فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، اے میری امت کے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی قدرت رکھے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، نکاح کرے، انتظار نہ کرے۔ انتظار کرے گا، تاخیر کرے گا تو زنا کو عروج ملے گا، بدکاری کو عروج ملے گا۔ تم میں سے جس کے اندر بھی باء ہو، قوت باء ہو، طاقت ہو نکاح کی، قدرت ہو نکاح کرنے کی، اخراجات برداشت کرنے کی، بیوی کی نفقے برداشت کرنے کی اور مہر دینے کی طاقت ہو، نکاح کرو، تاخیر مت کرو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح سب سے زیادہ نظروں کو جھکا دینے والا ہے اور سب سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بہت سی چیزیں نظروں کو جھکا دینے والی ہیں، بہت سی چیزیں شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، مگر حضور فرماتے ہیں نکاح سب سے زیادہ نظروں کو جھکانے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، مہر دینے کی طاقت نہ ہو، پیسہ ہی نہیں ہے، گھر نہیں کہ بیوی کو رکھے، تو کیا کرے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو پھر وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لہو وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ جس طریقے سے ڈھال دشمن کے حملے سے بچاتی ہے اسی طریقے سے روزہ انسان کو نفس کی شرارتوں سے بچاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہاں بھی دیکھیں حضور رحمت اللہ نے فرمایا کہ روزہ انسان کو نفس کی شرارتوں سے بچاتا ہے۔ انسان کے پاس جو نفس امارہ ہے، حیوانی قوت ہے، اسی حیوانی قوت اور نفس امارہ کی بنیاد پر طرح طرح کی خواہشات انگڑائی لیتی ہیں۔ انسان کے اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، انسان گناہوں پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ انسان کی حیوانی قوت کو توڑ مروڑ کر ختم کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، اس کے پرخچے اڑا دیتا ہے، اور پھر انسان کا نفس بھی نور سے معمور ہوتا ہے، جس طریقے سے اس کا قلب اور جس طریقے سے اس کا دماغ نور سے معمور ہوا روزوں کی بنیاد پر۔ تو یہ روزے ہیں جو انسان کو متقی پرہیزگار بناتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس میں جو روزوں کا سب سے عظیم فائدہ تھا اس کو بیان کیا کہ روزے تمہیں زیور تقوی سے آراستہ کریں گے، روزے تمہیں متقی پرہیزگار بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، پیسہ نہیں ہے، پیٹ بھر کھانا نہیں کھا رہے ہیں، صرف اتنا کھانا کھاتے کہ بس زندہ رہ لیں، مگر کبھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تو اللہ عز و جل نے سب پر روزے فرض کیے تاکہ وہ لوگ جن کے پاس دولت کے خزانے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، جو سال بھر 11 مہینے خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، طرح طرح کی خواہشات اپنی خواہشات کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کے فروٹس کھاتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے مشروب پیتے ہیں، جب وہ 1 مہینہ 12 سے 14 15 گھنٹے تک بھوکے رہیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ جب ہماری بھوک کا عالم یہ ہے تو جو لوگ 11 مہینے بھوکے رہتے ہیں، جن کو دن کا کھانا میسر نہیں، جو رات کو بھوکے پیٹ سوتے ہیں، ان کی بھوک کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب وہ خود بھوکے رہیں گے تو ان کے اندر غریبوں، فقیروں، مسکینوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا ہوگا، ان کا خیال رکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو گویا کہ روزہ انسان کو متقی بھی بناتا ہے، انسان کو صحیح معنوں میں انسان بھی بناتا ہے، جو کہ جس انسان کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، دوسرے انسانوں کی فکر نہ ہو،
اپنی قوم کی فکر نہ ہو، وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، انسان نما، وہ درندہ ہے، جانور ہے۔ جس طریقے سے جانوروں کو دوسرے جانوروں کو فکر نہیں ہوتی، جو انسان اس کنڈیشن میں ہو وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے روزوں کے ذریعے سے ایک انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے اور غریب و فقیروں کی امداد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی گزرے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب گئے، ان کے مرید غالباً تھے، گئے یا کوئی بھی تھے، تشریف لے گئے ان کے پاس۔ دیکھا کہ سخت سردی کے موسم میں بشر حافی تہبند پہن کر ٹھنڈی سے کانپ رہے ہیں، صرف تہبند ہے، نیچے کے حصہ، باقی پورا جسم کھلا ہوا۔ اللہ کے ولی، اور بغل میں کھوٹی ہیں جس پر طرح طرح کی موٹی موٹی چادریں پڑی ہوئی ہیں، اور نہیں رہیں، یعنی قصداً جان بوجھ کر اپنے جسم کا لباس اتار کر کھوٹی پر ٹانگ کر سخت سردی میں کانپ رہے ہیں۔ تو دیکھنے والا حیران کہ یہ کیا معاملہ، بھی کپڑے نہ ہوتے تو کوئی تعجب نہ تھا، کپڑے موجود ہیں پھر بھی یہ پریشان ہیں اور سردی برداشت کریں، کانپ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضور میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کے کپڑے موٹے موٹے کھوٹی پر ٹنگے ہوئے ہیں اور آپ سردی کی مشقت برداشت کر رہے ہیں اور آپ سردی سے کانپ رہے ہیں، تو آپ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ بھائی صاحب دنیا میں بہت سے غریب ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو سردی سے کانپ رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا میں سب کو لباس نہیں دے سکتا ہوں، چونکہ میرے پاس اتنے کپڑے نہیں کہ سارے غریبوں فقیروں کو دیتا رہوں، تو میں نے خود اپنے لباس اتار کر ٹانگ دیے تاکہ اس مصیبت میں میں خود کو غریبوں کے ساتھ شریک کر لوں۔ اگر میں ان کی مدد نہیں کر سکتا ہوں تو کم سے کم ان کی مصیبت میں ان کا ہاتھ بٹا کر خود کو ان کی مصیبت میں شریک تو کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے کپڑے اتار کر خود کو غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے اس سردی کی مشقت کو برداشت کر رہا ہوں۔ یہ ہے روزے کا فائدہ کہ انسان خود کو بھوک میں دوسروں کے ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن کے نام سے سورہ یوسف 12ویں پارے کے اندر موجود ہے، جب وہ مصر کے خلیفہ بنے اور مصر میں قحط پڑا، قحط تقریباً 7 سال تک قحط رہا، تو اس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دسترخوان پر اگرچہ طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، مگر وہ بھر پیٹ کھانا نہیں کھاتے تھے، تھوڑا کھانا کھایا دسترخوان سے اٹھ گئے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ کھانا بھر پیٹ کیوں نہیں کھاتے؟ طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، آپ بادشاہ وقت ہیں، اللہ کے پیغمبر، آپ پیٹ بھر کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو فرمایا اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے میں غریبوں کو بھول جاؤں، اللہ کے مسکین بندوں کو بھول جاؤں، اللہ کے فقیروں سے غافل ہو جاؤں۔ آج جو غربت کا زمانہ ہے اور کرسی والے، اقتدار والے، بڑے بڑے سیاسی لیڈران لوگوں کی مشقتوں سے غافل ہیں فقط اس لیے کہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے پیٹ خالی ہوتے اور مشقتیں برداشت کر رہے ہوتے تو ان کے علاقے میں، ان کے ایریے میں، جہاں جہاں بھی ان کا اقتدار، ان کا پاور ہے، کوئی بھی مشقت زدہ نہ ہوتا، پریشان حال نہ ہوتا، سب کی پریشانی دور کرنے کی وہ کوشش کرتے۔ تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو روزوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے، صحیح ڈھنگ سے روزوں کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ہم سب کو روزہ رکھنے